اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام نبی تارکی اور آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئی سیریز کے ساتھ جس کا نام ہے فیضان جہانگیری، مسائل اور ان کا حل۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ میاں حضور شارق احمد طارق جہانگیری، جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات کا انشاءاللہ تعالی وہ جواب دیں گے اور ہم ان سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمارا یہ ہے، آیت الکرسی کے فوائد کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آیت الکرسی کے جتنے فضائل اور جتنی افادیت ہیں، اگر ہم پورے مہینے بھی اس پہ بات کریں تو کم ہے، کیونکہ قرآن شریف کا ہر حرف، ہر نقطہ اپنے آپ میں پوری کائنات سمیٹ کے بیٹھا۔ جیسا آپ نے سوال کیا کہ آیت الکرسی کی افادیت کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں، تو آیت الکرسی کی جو فضائل ہیں، آیت الکرسی کتنی افضل ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوران نزول آیت الکرسی 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی پابندی رکھتا ہے، اس میں اور جنت میں صرف اور صرف اس کی موت کا فاصلہ باقی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کو تمام آیتوں کا سردار کہتے ہیں۔ عملیات میں آیت الکرسی کی جو اہمیت ہے، گویا کہ وہ ایسی اہمیت ہے آیت الکرسی کی عملیات میں کہ انسانی جسم میں سر کی ہوتی، اتنی اہمیت۔ اور آیت الکرسی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کا، اپنی شان کا بالکل مختلف انداز میں ذکر کیا۔ آیت الکرسی ایک مکمل اظہار ہے عملیات میں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ اس کی حفاظت سے نہیں تھکتا جو آیت الکرسی کو اپنے گرد کرے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی وضاحت فرما دی آپ نے حضور۔ اس کے آیت الکرسی کا زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک آسان اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو خواتین یا جو ہمارے بھائی حضرات اپنے کامیابی کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے، ان کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ 71 مرتبہ روز پڑھیں تو 40 دن میں ان کی زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عامل اظہار کی نیت سے پڑھنا چاہے تو 313 مرتبہ پڑھے اور 40 دن تک پڑھے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی عامل علاج معالجے کی نیت سے پڑھے تو وہ 500 مرتبہ روز پڑھے اور 40 دن تک پڑھے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اس کی بھی آپ نے وضاحت فرما دی۔ اچھا، دوسرا سوال ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے، عملیات میں استاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور کسی بھی عمل کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ دیکھیں، عملیات میں استاد کی ضرورت گویا کہ ایسی ہے کہ آپ کسی انجان شہر میں گئے ہیں
اور آپ کو اس شہر میں رہنے کے لیے، اس شہر کے معلومات کے لیے اور اس میں سروائیو کرنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. تو عملیات بھی ایک شہر کی مانند ہے. تو جب تک آپ کے ساتھ ایک رہنما نہیں ہوگا آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی استاد، کوئی رہنما نہیں ہوتا تو آپ کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آج کل کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اجازت نہیں لیتے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھ جاتے. حالانکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے. جیسے میں آپ کو ایسی مثال دوں کہ اگر کسی شخص کا مزاج آتشی ہے اور وہ سورہ اخلاص کا عمل کرے تو آپ بتائیں کہ وہ کہاں کھڑا ہو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ عمل پلٹ گیا، رجت کا شکار ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے تلفظ صحیح ہونے چاہیے جو بھی آپ عمل کریں. اس کے بعد آپ کو اس عمل کی زکوٰۃ کی ترتیب صحیح معلوم ہونی چاہیے. پھر آپ کو ان کے پرہیز معلوم ہونے چاہیے. آپ نے جو تسبیح استعمال کری ہے وہ تسبیح کوئی دوسرا استعمال نہ کرے. آپ نے جو مصلی استعمال کیا ہے وہ مصلی کوئی اور استعمال نہ کرے. آپ نے جو بیٹھک بنائی ہے، جو چلہ گاہ بنائی ہے، اس میں کوئی عام آدمی کا گزر نہ ہو. اور آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، جگہ کی پابندی کرنی ہے. اور آپ دوران عمل اگر کسی وسوسوں کا شکار رہے یا رہے تو آپ نے وہ عمل ضائع کر دیا، یا آپ نے کسی استاد کی رہنمائی نہیں لی تو آپ نے وہ عمل ضائع کر دیا. آپ نے صرف مشقت کی، آپ نے کوئی عمل نہیں کیا. آپ کا عمل تبھی کامیاب ہوگا. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا جو استاد ہو وہ کامل. دوسرا، آپ کا تلفظ درست ہو. تیسرا، آپ وسوسوں کا شکار نہ ہو سکیں. آپ کی یکسوئی اتنی طاقتور ہو کہ آپ وسوسوں کا شکار نہ ہو سکیں. چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، آپ فکر سے ذکر کریں، ذکر میں فکر نہ کریں. کیونکہ ذکر میں فکر آیا تو وہ آپ وسوسے کا شکار ہے. لیکن فکر سے ذکر کریں گے تو وہ آپ کی تقوی کا، آپ کے اخلاص کی طرف اشارہ ہے. ماشاءاللہ، اس کی بھی بہت اچھی آپ نے وضاحت فرما دی. تو حضور، ہمارا تیسرا سوال ہے کہ حالیہ موسم میں نزلہ، زکام، بخار، جسم کی کمزوری بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کو، تو اس کا کوئی حل بتائیں. دیکھیں، اس کا بہت آسان اور مجرد طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو بخار یا بلغم کی کیفیت ہے وہ اگر اپنے معمول میں کاوے کا استعمال کریں تو اس سے بچا بھی جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ صحتیاب بھی جلدی ہو جائے گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 پتے تلسی کے، بڑی الائچی 1، چھوٹا ٹکڑا دار چینی کا، تھوڑی سی ادرک، آپ نے وہ لے لینی ہے اور اس کو آپ نے کہوہ بنانا ہے. کہوہ بنا کے آپ نے کہوے کی جو مقدار ہے پانی کی وہ 1 گلاس لینا ہے. اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے. جب وہ 1 کپ رہ جائے تو سونے سے پہلے آپ نے وہ پینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا بلغم بھی جو ہے وہ تحلیل کرے گا اور خارج کرے گا اور آپ کا بخار کا زور بھی ٹوٹ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کمزوری ہو رہی ہے آپ کو، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میتھی دانہ لے لینا ہے.
میتھی دانہ لے کے آپ نے رات میں بھگو دینا ہے. اچھا میتھی دانے کی بھی دو قسم ہے. میتھی دانہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس میں جو بڑا سائز ہوتا ہے اس کو میتھرا کہتے ہیں, وہ میتھی دانہ نہیں ہوتا. میتھی دانہ آپ آدھی چمچی لیں اور اس کو 1 گلاس پانی میں آپ شامل کریں, رات میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھیں گے تو میتھی دانہ پھولتا ہے, تو آپ کا وہ پورا چمچ بن جاتا ہے. آپ نے وہ پورا چمچ کھا کے اس کا پانی پی لینا ہے. میتھی دانے کی اتنے فوائد ہیں کہ میتھی دانہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی کمزوری میں میتھی دانہ بڑا اثردار ثابت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ اگر لوگوں کو میتھی دانے کے بارے میں اس کی افادیت کا اندازہ ہو جائے تو میتھی دانے کو سونے کے داموں میں خریدیں گے. تو اگر یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے بچے رہیں گے, اور اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جلدی سروائیو کر جائے گا. اگر پھر بھی وہ اپنی بیماری سے صحتیاب نہیں ہو پا رہا تو وہ ہمارے کال سینٹر, میاں حضور کے کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنی بیماری یا اپنا مسئلہ کال سینٹر پہ شیئر کر سکتا ہے. مجھے میرے پرسنل نمبر پہ رابطہ کر کے بات کر سکتا ہے, مجھ سے مشورہ لے سکتا ہے. کال سینٹر پہ باقاعدہ میاں حضور کی زیر سرپرستی, میاں حضور کے زیر سایہ لوگوں کا علاج ہوتا ہے. بدست میاں حضور ہی لوگوں کا علاج ہوتا ہے, کیونکہ جتنے بھی کورسز ہیں نا یہ الحمدللہ میاں حضور کے اپنے ڈیزائن کرتا ہے. میاں حضور نے ہر کورس پہ, ہر بیماری پہ فوکس کیا, اس کے اوپر تحقیق کی, جامع تحقیق کی, اور اپنے 40 سالہ تجربہ اور اپنے قدیمی نسخہ جات جو ان کے استادوں سے ان کو ملے, اور انہوں نے ان نسخے جات سے یہ ادویات ترتیب دی جس کا فائدہ الحمدللہ جس سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی وضاحت فرمائی آپ نے. تو اسی کے ساتھ ساتھ شہزادہ میاں حضور ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ دوران عمل رجت کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے اپنے پہلے سوالوں میں آپ کو بتایا کہ رجت کی وجہ کیا ہے. رجت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے جس سے آپ عمل کی اجازت لے رہے ہیں کیا خود وہ کامل ہے, کیا اس نے یہ عمل کیا ہے. اچھا یہ بھی بات نہیں ہے کہ جس نے آپ کو عمل دیا ہے اگر اس نے نہیں کیا اور اس نے کیا ہے اور آپ کو دیا, آپ رجت کا شکار ہو گئے تو آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس نے نہیں کیا, یا اس نے کیا ہے تو اس کا کامیاب نہیں ہوا آپ کے استاد کا. ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. دیکھیں رجت ہر اس شخص کو ہوگی جو کسی بھی عمل کے قواعد و ضوابط پہ پورا نہیں اترے گا. جس کے تلفظ میں خرابی ہوگی اس کو رجت ہو جائے گی. جس کو وسوسوں کا شکار ہوگا اس کو رجت ہو جائے گی. جو وقت کی پابندی نہیں کرے گا اس کو رجت ہو جائے گی. جو اپنے قواعد و ضوابط پہ پابندی نہیں کرے گا اس کو رجت ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کامل یقین, پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا وہ عمل کامیاب ہوگا. آپ کو اپنے پیر پہ, اپنے مرشد پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے تو وہ عمل کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے جو بھی سوالات ہیں وہ ڈسکرپشن ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آئندہ پروگرام میں ہم اس پہ جو ہے وہ شہزادہ میاں حضور سے وہ پوچھ سکیں سوالات. تو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ نمبر بھی دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا, آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
تو اسی کے ساتھ ساتھ شہزادہ میں حضور ایک سوال ہمارے پاس اور ہے کہ جب پیر کسی کو مرید کرتا ہے اور اس کو وہ وظائف تعلیم کرتا ہے تو اس وظائف تعلیم کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، بیعت کے معنی جو ہے نا وہ ارادے کے ہیں، سونپنے کے ہیں، نیت کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ارادہ تو کر لیا، نیت بھی کر لی، سونپ بھی دیا اپنے آپ کو، اپنے مرشد کو، لیکن جو آپ کے مرشد آپ کو جب عمل دیتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل پڑھنے سے آپ کی زبان، آپ کا قلب اور آپ کی روح پاک ہو جائے۔ جب آپ کی زبان پاک ہو جائے گی، آپ کا قلب پاک ہو جائے گا، آپ کی روح پاک ہو جائے گی، تو پھر آپ اس سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف 4 الفاظ، 4 منزل، تے، سواد، واو، فے۔ تے سے معنی ہے توبہ کے، اپنے ہر گناہ سے، اپنے ہر گناہ سے جس کو آپ جانتے ہیں اور جس کو آپ نہیں جانتے۔ صفائی کا مطلب ہے آپ نے اپنی صفائی کرنی ہے، آپ نے اپنی قلب کی صفائی کرنی ہے، اپنی روح کی صفائی کرنی ہے، تاکہ آپ اس سفر میں چل پڑیں۔ اس کے بعد جب آپ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس سفر میں گامزن رہتے ہیں، اس سفر میں اپنی پوری کامل یقینی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور مرشد کی شفاعت کے ساتھ آپ جب اس کی کامیابی کی طرف ہوتے ہیں تو اس کے بعد واو کے معنی ہیں ولایت کے، اور اس کے بعد فے کے معنی ہیں فنا ہونا۔ تو جو بھی شیخ آپ کو، جو آپ کا مرشد ہو، پیر ہو، وہ آپ کو اگر کوئی عمل بتائے اور آپ کو کوئی ذکر دے تو اس کا مقصد صرف آپ کی روح کو، آپ کی زبان کو، آپ کے قلب کو پاک کرنا۔ حضور اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اگر کسی کو وظائف دیے جاتے ہیں اور وہ مرید ہوا اور اس نے وظائف پڑھے، لیکن ایسے بھی شخص ہیں جو مرید ہوتے ہیں اور کبھی ان کا تعلق وظائف سے ہوتا ہی نہیں، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، صرف مرید ہو جاتے ہیں، کیا اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے ایسے مرید کا؟ دیکھیں، اس کا فائدہ صرف نسبت اور صحبت، نسبت ہوتی ہے بس، کہ آپ کو نسبت مل گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسبت ہونا کافی نہیں۔ آپ نے اگر کسی چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، کسی چیز کا ارادہ کیا ہے، تو آپ اس کو ذمہ داری سمجھیں۔ دیکھیں، اگر میاں حضور بھی یہی کرتے تو آج یہ فیض عام ہوتا؟ نہیں۔ اگر دادا عثمان میاں بھی یہی کرتے تو یہ فیض عام ہوتا؟ دادا حسن میاں سرکار یہ کرتے تو یہ فیض عام ہوتا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنی ذمہ داری سمجھا اور سلسلے کو پورے خلوص سے آگے بڑھایا، اور آج الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی کاوشوں سے، ہمارے بزرگوں کی شفقت سے آج ہمارا سلسلہ اور ہم الحمدللہ لوگوں میں جانے جاتے ہیں، اور الحمدللہ لوگ اب اس چیز سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں، مستفیض ہوتے ہیں، یہ فیض عام ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہر اس شخص، ہر اس مرید کی، کہ جو بیعت لے رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے سلسلے کے لیے کام کرے۔ اور میری ہمیشہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو سلسلے کی، خانقاہ کی، میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت فرمائی آپ نے. حضور آخری سوال ہمارے پاس ہے کہ بندش جادو جنات کے معاملات کے لیے آج کل جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جادو جنات اثرات یہ معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے اور اس کے لیے اس کا حل بھی ہمیں بتا دیں. دیکھیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو ٹرینڈ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے کامیابی کے لیے نا آسان راستے ڈھونڈنا شروع کر دیے. اب ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حق پہ ہیں نا حق پہ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آسانی سے کامیاب ہو جائیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری اس آسانی سے لوگ کتنی تکلیف اٹھائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اگر کسی عامل کے پاس جا رہے ہیں، کسی جادو کرنے والے کے پاس جا رہے ہیں، اور اپنے ہی، میں یہ نہیں بولتا کہ جو بھی جاتا ہے وہ برے کے لیے ہی جاتا ہے، وہ اگر اپنے بھی فائدے کے لیے جا رہا ہے تو بھائی کسی نہ کسی کا تو نقصان ہوگا، اور جو نقصان ہوگا بیچارہ وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ طول پکڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ناگہانی آفت، ناگہانی اموات کا شکار ہو جاتا ہے، ناحق موت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بہت جلال میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ ساری چیزیں جو ہے غلبہ حاصل کر رہی ہیں جن کی وجہ سے، اور یہ سارے معاملات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر میں آپ کو یہ مسئلہ، ان مسئلوں کے اوپر باتیں کرنے والے لوگ مل جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے دیکھیں، جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر کوئی پڑھا لکھا شخص جائے گا تو ڈاکٹر اس کی بیماری ڈائگنوز کرے گا، لیکن اوتھینٹک ڈائگنوز کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے سے سوال کر رہا ہوگا باقاعدگی سے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ڈاکٹر سے یہ تک پوچھ لیتے کہ یہ انجیکشن لگایا تو کیوں لگایا. اچھا، یہ شعبہ بڑا معزز ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس شعبے کو بڑا خراب کر دیا. تو میاں حضور اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویژن پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کے حکم کے مطابق ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جیسا حکم وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے، ہمارا بھی یہی ویژن ہے جو ہماری تربیت ہے. ہمارا ویژن یہ ہے کہ جو لوگ عامل نہیں بننا چاہتے وہ لوگ کم سے کم اس معاملے کو سمجھے ضرور کہ اگر آپ عامل نہیں بننا چاہتے، لیکن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ تشخیص کر دیتا ہے بھائی جادو ہے، بندش ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ بولتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے. اگر آپ کو علم ہو تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اب جیسے جادو کی بھی کئی اقسام ہیں، جیسے میں اپنے پچھلے پروگرام سے میں بتاتا آیا ہوں کہ سحر بالامراض ہے، سحر بالخوف ہے، سحر بالتفریق ہے، سحر باللمز ہے. ایسی لا تعداد جو ہے وہ اس کی وہ ہے. ہمیں اس سے اویئر ہونا چاہیے، اور آنے والا وقت میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت اتنا خراب ہے کہ ہمیں اس سے اویئر لازمی ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کم سے کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں بیوقوف نہ بنائے. اگر ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو وہ میڈیکلی ہی تو ہے. اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم یہ بات کریں گے نا کہ ہاں بھائی ہمیں تو میڈیکل ایشو ہے، ہمارے ساتھ کسی نے کوئی جادو یا بندش کے معاملات نہیں کرے ہوئے، جنات کے معاملات نہیں ہے، یہ میڈیکل ایشو ہے. لیکن آج کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی ایک چھینک آ جائے یا تھوڑی سی بے خوابی ہو جائے تو بھائی کسی نے جادو کرا دیا یا بندش کا معاملہ ہو گیا، جنات ہو گیا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے
میں اپنی آپ کی اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت میاں حضور جیسی شخصیت یہ ساری چیزیں سکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس فیض سے زیادہ مستفیض ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک ایسا شخص بتا رہا ہے کہ جس کی بات 100% اوتھینٹک ہوگی، جس کو ہم سے یا عوام سے کوئی لالچ نہیں ہے. میاں حضور نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے جس پہ میاں حضور بذات خود اس چیز کی اویئرنس دیتے ہیں کہ جادو کیا ہے، جنات کیا ہے، عملیات کیا ہے، اس کا بیسک کیا ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سکھا رہے ہیں. تو میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا کہ اس دور حاضر میں، اس وقت جب ہر بندہ کسی نہ کسی کشمکش کا، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، اس وقت میں میاں حضور جیسی ہستی ہمارے لیے ٹائم دے رہے ہیں، ہمیں تربیت دے رہے ہیں. دیکھیں، میں آج یہاں بیٹھ کے اتنی بات کر رہا ہوں تو یہ میرا کوئی فن نہیں ہے، میری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ میاں حضور کی تربیت ہے جو میں بات کر رہا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ میرا ہر پیر بھائی میری طرح بات کرے. میرا ہر پیر بھائی اور ہم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں، جو میاں حضور کے مخلص ہیں، جو میاں حضور کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ لوگ بھی اس گروپ کا، اس سسٹم کا، اس کورس کا حصہ بنے، تاکہ کچھ نہ ہو، وہ اویئر تو ہو جائے، اپنی فیملی کی حفاظت خود کر سکے، اپنے لوگوں کی، اپنے آباء و اجداد کی حفاظت خود کر سکے، ان کی تشخیص خود کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں اس وقت ایک عامل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کی صورت میں. ہمیں اس سے جتنا فائدہ اٹھا لیں ہم، وہ کم ہے ہمارے لیے. حضور، اس میں یہ بھی آپ ناظرین کو بتا دیں کہ یہ جواہر علم روحانیت کا وہ حصہ کیسے بن سکتا ہے اور یہ کب سے یہ... دیکھیں، جواہر علم روحانیت کا حصہ بننا نہایت ہی آسان ہے. انشاءاللہ اس پروگرام، جو یہ پروگرام ہے، اس کے ڈسکرپشن میں ہم اس گروپ کا لنک دے دیں گے. ہم اپنی میڈیا سیل کی ٹیم کو اس بات کے لیے آگاہ کر دیں گے کہ وہ جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کا جو گروپ ہے، جس میں انشاءاللہ آنے والے جو لائے عمل ہے، آنے والی جو تربیت کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں جن پہ اس میں جو اپڈیٹ ہوتا رہے، اس گروپ کا لنک ہم دے دیں تاکہ جتنے لوگ اس سلسلے میں جڑنا چاہیں، اس کورس کا حصہ بننا چاہیں، وہ اس کورس میں جڑ جائیں، اس کا حصہ بنے، اس سے فیض لیں اور اپنی فیملی، اپنے گھر والے، اپنے آباء و اجداد، اپنے گھر والوں کی حفاظت خود کریں اور کسی بھی عامل کے ہاتھوں بیوقوف نہ بن سکے. کوئی عامل ان کو بیوقوف نہ بنا سکے، عامل کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکے کہ آپ نے میرے لیے یہ تشخیص کیا ہے، میرے تو یہ علامت ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے تشخیص کر دیا؟ تاکہ کوئی عامل بھی بیوقوف بنانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ نہیں، اس شخص کو علم ہے. ماشاءاللہ، آج کا پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ ہمارا اختتام پذیر ہوا. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اب کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.